الرحيم. الترغيب في الذكر تلاوة القرآن العظيم. وأخي ابن حبان في حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. كذا في الترغيب. وقال الطيالسي وأحمد بن جرير الطبراني وأبو نعيم عن أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه قال: قدمنا وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل الأحلافيون على المغيرة بن شعبة وأنزل المالكيين قبته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيحدثنا بعد عشاء الآخرة حتى يرابح بين قدميه من طول القيام. فكان أكثر مما يحدثنا اشتكاء قريش، يقول: كنا بمكة مستضعفين فلما قدم المدينة انتصرنا من القوم فكان استجاب الحرب علينا ولنا، فاحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، ثم أتانا فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا الليلة من الوقت الذي كنت تأتينا فيه. فقال: إنه قرأ علي حزبي من القرآن فأحببت أن لا أخرج حتى أقرأه. ثم قال: حتى أقضيه، أو قال: حتى أقضيه. فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحزاب القرآن كيف يحذبونه، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و20 و11 و13 وحزب المفصل. كذا في الكنز. وأخرجه أبو داود عن أوس بن حذيفة بنحوه مطولا. وفي روايته: فكرهت أن أزيد حتى أتمه. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين مكة والمدينة وقال: قد فاتني الليلة حزبي من القرآن فإني لا أصر عليه شيئا. كذا في الكنز. نظام الدین فعلی بنگلے والی مسجد. اصلی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ خیال لوگوں کا ہے کہ بھئی تقاضے بہت ہیں، صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا تسبیحات چھوڑ دینی چاہیے رمضان میں؟ حالانکہ کسی معمول کی وجہ سے کسی معمول کو چھوڑنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ معمولات کو بڑھانا یہ رمضان کی خصوصیت ہے. معمول کو بڑھانا، معمول کو بڑھانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال کی تقسیم میں رمضان کے علاوہ کے معمول سے آگے بڑھ جاتے تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت تیز آندھیوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. تیز آندھیوں سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جایا کرتی. تو پھر آپ کے اذکار اور اعمال کا کیا کتنا اضافہ ہوتا ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت پر کسی اور عمل کو ترجیح نہیں دیا کرتے. کیا معمول تھا آپ کا اور آپ کے صحابہ کے قرآن کی تلاوت کا؟ اور اس وقت کے رمضان میں عام طور سے لوگ سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اگر اس کی پوری کوشش کر لی جائے کہ صبح صادق سے پہلے قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھ لیا جائے، اس سے زیادہ بہتر تلاوت کو کوئی وقت نہیں. قرآن نے کہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. مشہود کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو قرآن کی تلاوت اس وقت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی سارے اعمال سے الگ پیش کی جائے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت قرآن کی تلاوت کا کرنا صبح کے اور شام کے نظام جو فرشتے الدین آتے ہیں فعلی بدل کر. بنگلے والی مسجد. رات کے فرشتے جاتے ہیں آسمانوں پر واپس اور دن کے فرشتے اتر آتے ہیں آخر رات میں. اس وقت کیا قرآن پڑھنے والے کے لیے فرشتوں کی دونوں جماعتیں حاضر رہتی ہیں، تو اس کا اجر ڈبل لکھا جاتا ہے. اس کا اجر ڈبل لکھا جاتا ہے. جو فرشتوں کی جماعت اتر آئی ہے آسمان سے وہ بھی اجر لکھ لیتی ہے، اور جو جماعت آسمان پر جا رہی ہوتی ہے وہ ابھی گئی نہیں ہوتی وہ بھی
الحاجر لکھ لیتی ہے۔ یہ بھی تفسیر کی علماء نے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ ملائکہ کے حاضر ہونے کا وقت ہے، یا یہ کہ اس وقت کا قرآن پڑھنا اللہ کے یہاں بدمالی ایسا فرماتے تھے۔ میں نے سارے بزرگوں کے لمبے لمبے وظیفے اور اوراد کر کے دیکھے، جیسے آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے میں شیخ بن جاؤں۔ حالانکہ وظائف کی کثرت ولایت کی علامت نہیں ہے، وظائف کی کثرت نہ وظائف کی کثرت ولایت کی علامت ہے، نہ کرامات کا ظہور ہونا ولایت کی علامت۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی زیادہ ذکر کرنے سے ولی بن جاتا ہو، بلکہ ولایت کی علامت اور ولی بننے کا جو اصل سبب ہے وہ محض اتباع سنت ہے۔ جو آدمی جتنا متبع سنت ہوگا وہ اللہ کا اتنا بڑا ولی ہوگا، اور جتنا متبع سنت آدمی ہوگا، کہ اتباع سنت یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ان علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی، جس آدمی سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہوں اور وہ متبع سنت نہ ہو تو وہ آدمی جادوگر ہے۔ یہ کرامتیں، جادوگر کی بھی کرامت ہوتی ہے، جادوگر کی بھی کرامت ہوتی ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت خرق عادت تو کہتے ہیں، وہ صاحب کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ولی کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر متبع سنت ہے تو ولی ہے، متبع سنت نہیں ہے تو جادوگر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ، اور رمضان کو کیونکہ قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کرو۔ فبعد نظر رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ فرمایا علیک بتقوی اللہ، کہ اللہ کے سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو۔ میں نے کہا کہ جی اور کوئی وصیت اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ یہ قرآن کی تلاوت تمہارے لیے زمین میں تو، دنیا میں تو تمہارے لیے نور ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے یہ ذخیرہ ہے اجر کا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کر باہر سے آنے والی نئی جماعتوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ بیچارے بعض تنظیمی مزاج رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ بھائی کام نظم سے ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں بھائی عشاء کے بعد تو ملاقاتیں نہیں ہوتی، عشاء کے بعد ملاقاتیں نہیں، عشاء کے بعد تو آرام کا وقت ہے لوگوں کے، یہ تو ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کام کو عشاء کے بعد نہ کریں تو آتا ہے روایت کے اندر کہ رات کو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ رات کو لوگ، ایک قسم وہ ہے کہ رات ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، وہ عبادت اور دعوت کرنے والے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ رات کو وہ پڑھ کے سو جاتے ہیں، نہ یہ رات ان کے لیے نفع بخش ہے، نہ ان کے لیے کوئی نقصان دہ۔ تیسری قسم وہ ہے جو رات کی تاریکی کو غنیمت سمجھتی ہے گناہوں کے لیے، یہ رات ان کے لیے وبال ہی وبال ہے۔ جب لوگ 3 قسم کے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم کسی ایک قسم میں سے تو ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ اس قسم میں سے ہوں جو رات کے لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز جبکہ انتہائی رات تک مؤخر ہوتی تھی تو وہ نماز سے فارغ ہوتے آپ، اور آپ عشاء کے بعد جا کر باہر سے آنے والی جماعتوں سے آپ ملاقات کرتے، اور آپ اتنی دیر تک ان سے کھڑے کھڑے باتیں کرتے کہ آپ کے قدم تھک جاتے اور آپ کے پیروں میں درد ہونے لگتا، تو آپ ایک پیر اٹھاتے ایک پیر رکھتے، لمبے قیام کی وجہ سے، لمبا کھڑا ہونے کی وجہ سے آپ تھک جایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مکہ مکرمہ کے زمانے کی قریش کی طرف سے آنے والی تکالیف اور اذیتوں کی شکایت اور اس کے واقعات آپ ان کو سنایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم مکہ مکرمہ میں بڑے کمزور تھے، ہم مدینہ آ گئے تو ہم نے اپنے مکے کی ساری کمزوری کا اور ان کی اذیتوں کا پورا بدلہ لے لیا۔ اور فرماتے تھے ہم سے
کہ یہ جنگیں اور یہ ہمارے ان کے درمیان لڑائیاں یہ کبھی ہمیں شکست ہوتی کبھی ان کو شکست ہوتی تھی. یہ آپ کا معمول تھا روزانہ. ایک دن میں آپ کا انتظار کیا, آپ کو آنے میں دیر ہو گئی, جو وقت آپ کا معمول تھا آنے کا اس وقت آپ نہیں آئے, تو ہم نے آج کیا رسول اللہ آج تو آپ نے آنے میں دیر کر دی, کیا وجہ ہوئی؟ جس وقت آپ آیا کہ جس وقت نہیں آیا, آپ کیا وجہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ میرا روزانہ کے قرآن پڑھنے کا جو معمول ہے وہ آج میرا رہ گیا تھا, میرا دل نے چاہا کہ میں اس کو پورا کیے بغیر, میرا دل نے چاہا کہ اس کو پورا کیے بغیر باہر نکلوں. چنانچہ کہتے ہیں جماعت پہنچی ہے رات کو جماعت پہنچی ہے. کہتے ہیں ہم نے صبح ہم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم لوگوں کا قرآن کے پڑھنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو پہلی مرتبہ چلے میں آتے ہیں تو بیچارے 2-4 صورتیں یاد کر لیتے ہیں, قرآن نماز کے بقدر ہو جائے وہ اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور اسی کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی اتنا قرآن پڑھ لو کہ تمہاری نماز ہو جائے, اتنا پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہاں نئے آنے والے صحابہ, نئے آنے والے لوگ وہ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ تو صحیح ہمیں کہ تمہارے قرآن پڑھنے کا معمول کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ پہلے دن ہم 3 سورتیں پڑھتے ہیں اور 5 اور 7 اور 9 اور 11 اور 10 اور 11 اور 13 یہ ہمارا معمول ہے سورتیں پڑھنے کا. کہنے لگے پہلے دن ہم 3 سورتیں پڑھتے ہیں, سورہ بقر, سورہ نساء, سورہ عمران, یہاں پڑھتے ہیں پہلے دن. پھر ہم پڑھتے ہیں اگلے دن 5 سورتیں, اگلے دن پڑھتے ہیں ہم 5 سورتیں, سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورہ اعراف, سورہ انفال, سورہ توبہ. اور پھر ہم 7 سورتیں پڑھتے ہیں تیسرے دن, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ حجر, سورہ نحل. اور 9 سورتیں پڑھتے ہیں ہم چوتھے دن, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, سورہ انبیاء, سورہ حج, سورہ مومنون اور سورہ نور, سورہ فرقان. اور 11 سورتیں پڑھتے ہیں ہم چوتھے دن, جو ہے 11 سورتیں پڑھتے ہیں ہم 5ویں دن. یہ سورہ شعراء, سورہ نمل, سورہ قصص, سورہ عنکبوت, سورہ روم, سورہ لقمان اور اجزام سجدہ, سورہ احزاب اور سورہ سبا اور فاطر اور سورہ یاسین. اور 13 سورتیں پڑھتے ہیں ہم چھٹے دن, سورہ صافات, سورہ سعد, سورہ زمر, سورہ مومن, سورہ حامیم السجدہ, سورہ شورى, سورہ زخرف اور دخان اور جاسیہ اور احقاف اور محمد اور سورہ فتح اور سورہ حجرات. اور پھر سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک. یہ ہمارا معمول ہے 7 دن پڑھنے کا. اس طرح ہمارا ہفتے میں قرآن پورا ہوتا ہے. یہ بات نئے آنے والے, رات کو آنے والے صبح کو پوچھ رہے ہیں صحابہ سے, بتاؤ بھائی تمہارا کیا معمول قرآن پڑھنے کا ہے, ہم بھی معمول بنائیں گے اپنا. ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے خیمے میں داخلے کی اجازت چاہی. آپ مکہ مدینہ کے درمیان سفر میں تھے اور آپ کہیں قیام کیے ہوئے تھے خیمے میں. کسی آدمی نے اجازت چاہی آپ کی, آپ سے اندر داخل ہونے کی, آپ اجازت نہیں دی, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آج کا رات میرا اپنے پڑھنے کا جو معمول ہے قرآن کا وہ چھوٹ گیا ہے, اس لیے میں اس قرآن کی تلاوت اور اس کے معمول پر کسی اور کام کو ترجیح نہیں دے سکتا. قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.